السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ رمضان اور روحانیت، اسی تناظر میں ہم نے سورہ اخلاص کو لیا اور اس پر ریاضت شروع کی۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، میری کوشش ہے کہ میں آپ کو سورہ اخلاص پر ہی بولوں آپ سے، اور بہت زیادہ وظائف دینے کی بجائے سورہ اخلاص سے ہی ہم سارے مسائل کا حل نکالیں، کیونکہ جو حل توحید میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ویسے تو دنیاوی لحاظ سے اس دنیا میں کفر اور شرک پر چل کر بھی آپ کو چند وقتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا توحید کی پہ چل کے صرف ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے ہم کیا اس دنیا کے مسائل سے نہیں جھگڑ سکتے، نہیں نمٹ سکتے؟ بالکل نمٹ سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں آج کی ہماری یہ کلاس اس موضوع پر ہے کہ جو جادو، جو سحر کسی بھی انسان کو کھلا دیا جاتا ہے تو اس کو کیسے ختم کریں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک جادو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیگیٹیوٹی انسان میں منتقل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے جو نیگیٹو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر جمع ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہم سورہ اخلاص کے ساتھ اس سے کیسے نمٹیں گے، اسی سلسلے پر بات کرنے کے لیے دیکھیں، جو جادو کا وار ہے، جو جادو ہے، جو جنات ہیں، یہ کھلی حقیقت ہے، کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی اسٹوڈنٹ، میری ویڈیو دیکھنے والا کوئی شخص اس چیز کو نہ مانے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمانہ جاہلیت میں جادو کے ذریعے لوگوں پر بیماریاں لگا دی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں جادو کے ذریعے جنگیں جیتی جاتی تھیں، جادو کے ذریعے سفر کیے جاتے تھے، جادو کے ذریعے انسان کی ماہیت کو چینج کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی جنس کو بھی چینج کر دیتے تھے لوگ سحر کے ذریعے۔ تو جادو کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جادو تصویروں پر ہوتا ہے، جادو پہنے ہوئے کپڑے پر ہوتا ہے، پاؤں کی مٹی پر ہوتا ہے، بالوں پر ہوتا ہے، ناخنوں پر ہوتا ہے، انسان کے خون پر ہوتا ہے، انسان کی تصویروں پہ ہوتا ہے، اس کے استعمال شدہ اشیاء پہ ہوتا ہے، اس کے فضلے سے بننے والی مٹی پہ ہوتا ہے، اور بھی اس کے چھوٹے پیشاب کو لے کے اس پہ بھی شیاطینی جادو ہوتا ہے، یا اس کے فضلے کی، اس کے پخانے کی مٹی پہ بھی جادو ہوتا ہے۔ تو جادو کی ویسے بہت ساری اقسام ہیں، تو اس میں سے ایک ایسی قسم بھی ہے کہ جو جادو کھلا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مریض آتا ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے سب سے پہلے کہ اس کو کھلایا ہوا جادو ہے؟ چلے جادو کا تو آپ کو سمٹم کے ذریعے، علامات کے ذریعے پتہ چل جائے گا، لیکن آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ اس کو جادو کھلایا ہوا ہے؟ تو اس کی 1 سے 2 سمٹم میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ ایگزیکٹلی ہیں، زبردست سمٹم ہیں، اور ان سے آپ بآسانی طور پہ یہ اندازہ لگا پائیں گے آیا اس کو جادو کھلایا گیا ہے یا نہیں۔ جادو ہے نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، اثر کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سب سے پہلے آپ مریض سے اس کی سمٹم لیں، اس سے اس کا حال احوال لیں، اس سے اس کی کیفیات پوچھیں۔ تو اس میں اس کی ایک سب سے بڑی کیفیت یہ آئے گی کہ اس کو رات کو سوتے ہوئے عجیب و غریب مخلوقات نظر آئیں گی اور اس کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے کھلائے ہوئے جادو کی علامت۔ دوسری علامت، اس کے معدے میں بے تحاشا تکلیف ہوگی، اس کو ابکائیاں آئیں گی، متلی آئے گی، قے آئے گی، یا معدے میں درد ہوگا۔ کوئی بھی اس کو بیماری ہوگی تو اس کو ساتھ میں معدے میں تکلیف ضرور ہوگی۔ اچھا، کیا کھلایا جانے والا جادو معدے پر اثر کرتا ہے؟ اس کا میں آپ کو حدیث کے ساتھ حوالہ دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی نے ان پر دم کیا۔ جب دم کیا تو ان کو قے آ گئی، اور قے آنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، تو وہ چلے گئے۔
بہت سارے دن گزر جانے کے بعد جب وہ دوبارہ واپس آئے تو پوچھا یا رسول اللہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا، تو میرے اندر ایسا کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے معدے میں اس وقت ایک جن بیٹھا تھا. یہ حدیث رسول میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تمہارے معدے میں ایک جن بیٹھا ہوا تھا، ایک جن شیطان بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ اس کو سن کے وہاں سے بھاگ گیا. تو اب ہم آتے ہیں کہ اگر کھلایا جانے والا جادو ہے تو ایک تو یہ سمٹم ہوگی کہ اس کے معدے میں تکلیف ہوگی، اور تیسری اور آخری انتہائی سمٹم، ویسے تو سمٹم بہت ساری ہیں لیکن یہ 3 ضرور ہوں گی. پہلی آپ کو بتا دی، دوسری بتا دی معدے والی، تیسری اور آخری مریض کو ہر وقت بے چینی رہے گی. بے چینی، وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، بیٹھ نہیں سکے گا، کبھی یہاں آ رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں آ رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے، اور عجیب سی بے چینی، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بے چین کیوں ہوں. عجیب سی ایگزائٹی، عجیب سی گرفت. اب اس کو خود کو بھی نہیں پتا کہ آخر یہ جو میرے جسم میں کھلبلی یا بے چینی ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس بے چینی کی جو وجہ ہے اس کو خود کو بھی نہیں محسوس ہوگا کہ میں اتنا بے چین کیوں ہوں، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان شدید بھاری پن اس کو محسوس ہوگا. اس کے علاوہ اس کو خواب میں عجیب طرح کی مخلوقات، کالے رنگ کے مرے ہوئے لوگ، اس کو سانپ کاٹ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز بھاگ رہی ہے، وہ بلندی سے نیچے گر رہا ہے، اور ایک دم جھٹکا مار کے آنکھ کا کھل جانا، پھر بے چینی ہونا، ویرانی ہونا، مایوسی ہونا. اور ان ساری علامات کے ساتھ جو ایک بیسک سمٹم ہے، وہ سمٹم ہے معدے میں شدید تکلیف ہونا، قے آنا یا معدے میں درد ہونا. تو یہ ساری سمٹم اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ کے مریض کو کوئی نہ کوئی سحر جادو کر کے کسی چیز پر اس کو کھلایا گیا ہے، جو اس کے اندر جا کر یہ نیگیٹیوٹی پیدا کر رہا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کا علاج سورت اخلاص کے ذریعے کہ آپ اس کا علاج کیسے کریں گے. سب سے پہلے آپ نے مریض کو کہنا ہے کہ وہ پانی لے آئے. نمبر 2 پہ پہلے آپ نے سمٹم کر لی، اس کے بعد مریض سے پانی لے لیں، ایک باٹل میں سرسوں کا تیل لے لیں، ایک خوشبو لے لیں، خوشبو کے ساتھ کنگھی لے لیں. یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں. یہ چاروں چیزیں لے کے آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صرف ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 313 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. سورہ اخلاص کو 313 بار بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے اس طریقے سے 313 بار تعداد کو مکمل کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 100 بار ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی آیت الکرسی کی آخری آیت، اس کو 100 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ میں 100 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ ہے. یہ کیا؟ یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. جب یہ آپ نے دم کر چکنا ہے، اچھا یہ دم کرتے وقت آپ بھی پاک صاف ہوں، مریض بھی پاک صاف ہو، اور کوشش کریں کہ مریض کو آپ اپنے سامنے بٹھا لیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو بلند آواز میں پڑھیں تاکہ وہ قرآن کی آیات مریض کے کان تک جاتی رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے سننے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ کہ انسان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. سورت رحمان تھراپی کیا ہے اس کو چل کے ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے اندر جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سنایا جائے مریض کو، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا اذان ہوتی ہے تو شیطان اپنی ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، یعنی یہ اس کے ذلیل کر کے اس کو بھگایا جاتا ہے. یہ اس کے ذلیل ہونے کی علامت ہے کہ وہ ہوا خارج کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جب اذان آتی ہے.
تو اذان آپ واضح طور پہ دیکھ لیں، اذان اللہ کا ہی ایک ذکر ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، سورہ اخلاص کی مقررہ تعداد کو پورا کر لیں، اور آیت الکرسی کی آخری آیات کو 100 بار ورد کر لیں، اور تیسرا کلمہ اس کو بھی آپ 100 بار ورد کر لیں۔ جب آپ اس کو ورد کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے خوشبو کے اوپر دم کر دینا ہے، پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، تیل کے اوپر دم کر دینا ہے، اور یہ دم اور کنگھی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کنگھی آپ نے لکڑی کے لے کے آنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا مریض نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے طریقے استعمال کی طرف، کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں دم کر کے اپنے مریض کو دے دینی ہے، اور مریض سے یہ کہنا ہے کہ اس پانی کو وہ اپنے سالن میں بھی استعمال کرے، جب اس کی زوجہ، اس کی بیوی، اس کی اہلیہ یا اس کے گھر میں جو شخص کھانا پکاتا ہے تو یہی پانی آٹے میں بھی استعمال کرے، اور اگر گھر میں کوئی جانور رہتے ہیں تو ان کے چارے پر بھی اسی پانی کے چھینٹے مار دیں، اور سارے گھر کو دن میں ایک بار وہ پانی ضرور پلائیں۔ اگر سارے گھر کو نہیں پلا سکتے تو کم از کم آپ متاثرہ شخص کو ضرور یہ پانی پلائیں۔ اس کے بعد جو سرسوں کا تیل ہے، اس تیل کو مریض اپنے سر میں بھی لگائے، کانوں میں بھی لگائے، ناک کے نتنوں میں بھی لگائے، اور ناف میں لگائے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کے داخل ہونے کے راستے کیا ہیں؟ کہ انسان کے جسم میں شیطان داخل کہاں سے ہوتا ہے؟ ناف کے ذریعے، ناک کے ذریعے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ساری رات ایک شیطان تمہارے ناک میں گھسا رہتا ہے، لہٰذا اسی لیے شرعی حکم ہے کہ جب آپ صبح کھڑے ہوں تو اپنے ناک کو جھاڑیں، اور ناک میں جو وضو کرتے ہیں ہم اس میں پانی کیوں چڑھاتے ہیں؟ اس کو اچھے طریقے سے چھوٹی انگلی سے صاف کرتے ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہے۔ اور آگے سرسوں کے تیل کے علاوہ جو کنگھی ہے وہ مریض اپنے بالوں میں دے، اپنی داڑھی مبارک میں دے، اور اپنے سر میں دے، متاثرہ مریض جو ہے، اور اس کنگھی کو نیچے نہ گرنے دے۔ اور جو خوشبو ہے وہ خوشبو متاثرہ مریض اپنے جسم پر لگائے، قرآن پر لگائے، اور خصوصاً خود پر لگائے، اور ہر روز وہ خوشبو لگائے، اور خوشبو یہاں پہ لگانی ہے، اس بین کے اوپر، اس کے اوپر اس حساب سے لگائے کہ وہ خوشبو اس کو محسوس ہوتی رہے، اس کو خوشبو آتی رہے۔ اگر وہ خوشبو اس کو محسوس ہوتی رہے گی تو اس سے خود بخود ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، اور کھلایا جانے والا یہ خطرناک جادو ختم ہو سکے گا۔